بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ فلسطین والے یہ مظلوم بھائی امام مہدی کو بہت زیادہ پکارتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ امام مہدی کو ہمارے درمیان بھیج دیجئے۔ ہم نے بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ امام مہدی کو پکارتے ہیں، اور انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائیں کہ حضرت امام مہدی کون ہے اور حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے اور دنیا میں آنے کا ان کا کیا مقصد ہوگا۔ اس تعلق سے آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کریں۔ تو ان کی گزارش پر آج کی یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ سب سامعین و ناظرین کے سپرد کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سامعین و ناظرین ہماری اس ویڈیو کو از اول تا آخر غور سے سنیں گے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، عمل اور اخلاص کی نیت سے سنیں گے، تو انشاءاللہ جو اشکالات ہیں اور حضرت امام مہدی کے تعلق سے جو آپ کے ذہن و دماغ میں باتیں ہیں، وہ سارے اشکالات اور ان ساری باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو سے مل جائے گا۔ مہدی کے لغوی معنی ہے ہدایت یافتہ شخص، یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہا جا سکتا ہے، لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں احادیث اور روایات اس درجے کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ وہ درجے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس درجے صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام مہدی کا کیا نام ہوگا، ان کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، اور وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ان کی وفات ہوگی، کتنی ان کی عمر ہوگی، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کس جگہ کریں گے، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور ان کے حکم پر عمل ہوگا، وغیرہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامت احادیث میں موجود ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں حضرت امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب میں درج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے آل رسول اور اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہونے کے بارے میں روایات کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ سید ہوں گے، ان کا نام نامی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت اور سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق اور شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن اس دنیا میں حیات اور زندہ رہیں گے۔ قرآن و حدیث میں حضرت امام مہدی کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، کوئی متعین تاریخ نہیں بتلائی گئی ہے، یعنی یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کس صدی میں ہوگا اور کس سال اور کس تاریخ میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ اور زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے، اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش اور ان کی تربیت ہوگی۔
مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت اور خلافت ہوگی اور بیت المقدس کی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ روایات اور آثار کے مطابق جب ان سے بیعت اور خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا۔ ان کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت امام مہدی 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں گزاریں گے، اور 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی کا وصال ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے تو ان کے کیا کارنامے ہوں گے، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے اس تعلق سے؟ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی ضرور آئیں گے، اور ان کی اس وقت پیدائش، ان کی آمد اور ظہور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مہدی کی پیدائش اور آمد سے قبل دنیا میں ظلم و جور ہوگا، ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں کے اوپر توڑے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امام مہدی کے اقتدار میں جو بھی ملک اور جو بھی زمین آئے گی، ان کے زیر اثر جو بھی علاقے ہوں گے، ان تمام علاقوں میں حضرت امام مہدی عدل و انصاف کو قائم کریں گے، عدل و انصاف سے اس ملک کو اور اس علاقے کو بھر دیں گے۔ اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور جہاد اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار روایات اور احادیث سے حضرت امام مہدی کا کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کفار سے خوریز جنگیں ہوں گی، ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا، اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز حضرت امام مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لعین وہاں سے بھاگ کر کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اور اس دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر ختم ہو جائے گا، اور یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور اس دنیا میں ضرور ہوگا، آپ کی آمد اس دنیا میں ضرور ہوگی، لیکن کب ہوگی، کس تاریخ میں ہوگی، اور کس صدی اور کس مہینے اور کس سال میں ہوگی، اس تعلق سے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بتلا دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ اور سال اور سن متعین نہیں کیا ہے۔ احادیث سے، قرآن کریم سے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی اس دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے۔ جب ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، سال معلوم نہیں ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حضرت امام مہدی ہے؟ اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور کچھ نشانیاں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ ہماری اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر، یعنی اس کی جانشینی کے مسئلے پر اور اس کی جگہ پر بٹھانے کے مسئلے پر لوگوں میں اختلاف ہوگا، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکل کر بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، اور یہ بھاگنے والے شخص کون ہوں گے؟ یہ حضرت امام مہدی ہوں گے، اور یہ اس اندیشے سے اور اس ڈر سے بھاگ کر مکہ سے آئیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدا نامی ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، یہ لشکر وہاں اس زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام دور دور تک لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہے۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں
آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کا ننیال قبیلے بنو کلب میں ہوگا، آپ کے مقابلے میں وہ شخص کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر ان پر غالب آئے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ حضرت امام مہدی خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اس کے بعد اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ خلافت کے بعد حضرت امام مہدی 7 سال تک حیات رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور صاحب مشکات نے ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اسی طریقے سے وہ پورے علاقے کو، پوری دنیا کو، پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ناانصافی کو ختم فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینے سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے، اور حضرت امام مہدی کو لوگ اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اس وقت غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔